بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، یہ ہمارا درس نمبر اور نشست نمبر 13 ہے، 30واں درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علم ترو ان اللہ سخر لکم، کیا نہیں دیکھا تم نے، ان اللہ کی یقیناً اللہ تعالی، سخر لکم یعنی مسخر کیا، کام میں لگایا ہے، لکم تمہارے لیے، جو کچھ ما فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ اور بہایا ہے اور کامل کی ہے، علیکم تم پر، نعمہ اپنے نعمتیں، ظاہرتاً کھلی و باطنتاً اور چھپی ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ اور بعض لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم نادانی میں، بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور کتاب کے بغیر روشن کرنے والی، منیر روشن کرنے والی، بغیر کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا، لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ اس کی جو اتارا ہے اللہ نے، قالوا کہا انہوں نے، بل نتبع بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم، ما وجدنا جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا ہمارے باپ دادا، اپنے اجداد کو، اپنے اسلاف کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم کیا اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم بلاتا ان کو، الی عذاب السعیر عذاب کی طرف، السعیر دوزخ کے۔ ومن یسلم وجہہ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اور جس نے جھکایا وجہ اپنا چہرہ، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ محسن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، فقد استمسک بس تحقیق مضبوط پکڑا اس نے، بالعروہ کڑا، الوثقى مضبوط، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، عاقبۃ الامور امور کاموں کا انجام ہے۔ ومن کفر اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فلا یحزن کا بس غمگینہ نہ کرے آپ کو، کفر اس کا انکار کرنا، کفر کرنا، الینا مرجعہم ہماری طرف ان کا آنا ہے، ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم بس ہم بتلائیں گے ان کو، بما عمل جو کچھ کیا انہوں نے، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سینوں کی باتوں کو۔ نمتعہم بس فائدہ اٹھاتے رہیں وہ، قلیلاً تھوڑا سا دنیا میں، ثم نضطرہم پھر ہم مجبور کریں گے ہم ان کو، الی عذاب غلیظ عذاب کی طرف، گاڑھ اور باری عذاب کی طرف ہم ان کو مجبور کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے، علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض یعنی کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان کی چیزوں کو تمہارے کام میں رکھا، تمہارے کام میں لگایا، یعنی سورج ہو گئے، چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، بادل وغیرہ، یہ چیزیں مراد ہے آسمان میں۔
وفی الارض وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ بھی، یعنی سمندر ہے، دریا ہے، کانے ہیں، چوپائے وغیرہ ہے، جو کچھ بھی نعمت ہے زمین میں وہ بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے پوری کر رکھی ہے تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں۔ اب نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہر وہ فائدہ جس سے احسان کا ارادہ کیا جائے تو اس کو نعمت کہتے ہیں۔ ظاہرتاً، ظاہرتاً یعنی ظاہری، جو مشاہدے میں آنے والی ہے، و باطنہ، اور جو، یعنی جو چیز مشاہدے میں آنے والی ہے تو اس کو ظاہرہ کہتے ہیں۔ و باطن، اور باطن جو دلیل سے معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہرہ نعمتیں یعنی آنکھ ہو گئے، کان ہو گئے، زبان ہو گئے، یعنی تمام اعضاء وغیرہ، یہ ظاہری ہے۔ اور باطن نعمتیں دل، عقل، فہم، حواس وغیرہ کے جو مشابہ، اس کو باطنہ وغیرہ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں یعنی تخلیق کو درست کرنا، اور باطنی نعمت یہ کہ عیوب کو چھپانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض آدمی ایسے ہیں جو بغیر واقفیت کے، ولا ہدن ولا کتاب منیر، بغیر دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جگڑتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہ نظر بن حارث کے متعلق ہے، یہ آیات وغیرہ اتری ہے، اور اس پر جو نا ماقبل سورت کے ابتداء میں بات ہو چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو، قالوا بل نتبع ما وجدنا علی آباءنا، یعنی ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، اپنے بڑوں کو پایا، اپنے اسلاف کو پایا، ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے، ہم تو آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر شیطان ان کو عذاب، یعنی عذاب السعیر، دوزخ کی طرف بلاتا ہو تو تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے؟ اگر شیطان ان کو عذاب نار کی طرف دعوت دیتا رہا ہو تو یہ ان کی بھی اتباع کریں گے۔ ومن یسلم وجہہ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وهو محسن، اور جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ومن یسلم یہ متعدی ہے الی کی طرف، اس کے صلہ میں آگے الی واقع ہوا ہے، یعنی یہاں پر اسلم یسلم کو الی کی ذریعہ متعدی بنا گیا، جبکہ ہم نے یعنی سورۃ البقرہ میں بل من اسلم وجہہ للہ، بل من اسلم وجہہ للہ، سورۃ البقرہ میں لام سے متعدی بنایا گیا ہے۔ تو دیکھو لام کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اسلم یسلم جب متعدی بلام ہو، لام کی طرح متعدی ہو، تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنی ذات اور نفس اس طرح کر دیا کہ وہ سالم یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ اس وقت اس کا معنی ہوگا۔ اور جب یہ متعدی بِالہ ہو، جیسے کہ یہاں پر وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے سپر کر دیا اپنے نفس کو اس طرح کہ جیسے یعنی سامان کسی شخص کے سپر کیا جاتا ہے، یعنی مراد اس سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کی بارگاہ میں سپردگی وغیرہ ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ مخلص ہو ان کاموں میں جو کرے، فقد استمسکا، بس اس نے تام لیا، فقد استمسکا، بس اس نے تھام لیا، وہ چمٹ گیا، استمساک یہ تمسکا اور تعلقہ کے معنی میں چمٹ گیا، بالعروۃ الوثقی، عروہ مضبوط کڑا، یعنی العروہ وہ کنڈا جس سے کسی چیز کو لڑکایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العروہ کہتے ہیں۔ اور اثقا مضبوط، یعنی اوثقہ کی مؤنث ہے۔ اس آیات میں متوکل کی حالات کو اس آدمی کی حالات سے مثال دی گئی ہے جو بلند چوٹی سے نیچے لٹکنا چاہتا ہے، اس نے احتیاط کرتے ہوئے مضبوط رسی والے کنڈے کو تھام لیا جو انقطاع سے محفوظ اور مامون ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ،
عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے گی، یعنی اس ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بس وہ ان پر بدلہ دے گا۔ ومن کفر فلا يحزنک، اور جس نے کفر کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کیا، اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانی، اس کے احکامات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانی اور انکار کر دیا، تو فلا يحزنک، یعنی فلا يحزن کا کفر ہو تو اس کا کفر آپ کو غم، یعنی غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ان سب کو ہماری ہی پاس لوٹنا ہے، بس ہم ان کو بتلائیں گے جو وہ کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی بس ہم ان کو ان کے اعمال پر سزا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی سینوں کی باتوں کا علم ہے، بس اس کے مطابق سے سلوک کرے گا۔ جیسے ہی بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں، اللہ عالم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بیت کو بھی جانتا ہے، جو کچھ اس کے ارادے ہیں، جو اس کے جو اعمال بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں چھپی ظاہرتاً و باطن جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، سب چیزیں ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بولیں گے اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ نمتعہم، ہاں یہ دنیا ہے، یعنی دار الامتحان ہے، امتحان میں پڑے ہوئے، دار البقا تو نہیں ہے، دار البقا تو آخرت۔ نمتعہم، یعنی ہم ان کو عیش دیے ہوئے ہیں ایک مدت تک، قلیلاً تھوڑی، قلیلاً یعنی تھوڑی سی دنیا میں یہ ٹھہرتے رہیں، یہ فائدہ اٹھاتے رہیں، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ تو یہاں پر عذاب کے لازم اور لاحق ہونے کو مضطر اور مجبور کے اضطرار سے تشبیہ دی ہے، یعنی الغلیظ کا لفظ جو سخت اجسام کے لیے آتا ہے، عذاب کی شدت ظاہر کرنے کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوئے، یعنی اصل مقصد اور مقصود یہاں پر عذاب پانے والے پر بوجھ، یعنی بوجھ اور شدت ہے، کہ کل قیامت کے دن اس کو اس سخت عذاب کو جیننا پڑے گا۔ اب یہ دنیا کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی، اسے یہ فائدہ اٹھاتے رہے، اور کل جب آخرت کا دن ہوگا تو ان سخت عذابوں کو اس کو جیننا پڑے گا، اور یہ سارے عذاب وہ اپنے جئیں گے۔ یعنی سچا مسلمان جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپر کر دیا، اس نے مضبوط حلقہ تام دیا، وہ گرنے سے اور چوٹ کھانے سے محفوظ ہو گیا، یعنی جیسے کہ ماقبل یہ بات ذکر کی ہے، تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور منکرین کا انجام آگے آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھ لیا، مومنین کا انجام یہی ہے، کیا ہے کہ ومن کفر فلا يحزنک کفر الینا مرجع فننبئ بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ منکرین کا انجام کیا ہے، کہ پہلے مسلمانوں کی بات بتلائی کہ تم ان کا انکار اور تکذیب کی پرواہ مت کرو، ان کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت ان کا یعنی سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب راز معلوم ہے، اور وہ ان کو دوزخ کی طرف ان کو کھینچ کر لے جائے گا۔ تو یہ ہمارا درس نمبر 13 تھا جو یہاں پر مکمل ہوا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔